अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाज़रीन, 2021 का इख्तिताम और 2022 का आगाज़ हो चुका है। नया साल हमेशा नए चैलेंजेस भी साथ लाता है। हर कोई अपने लिए नए साल के गोल्स और टारगेट्स को सेट करता है, उनको हासिल करने और पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मंसूबे बनाता है, बुलंद और बाग दावे करता है, सुहाने ख्वाब देखता है। लेकिन तहकीक से ये साबित हुआ है कि 88% लोग नए साल के टारगेट्स को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। दर हकीकत इन लोगों की अक्सरियत दूसरे महीने के आगाज से पहले ही हिम्मत हार देती है, अपने ख्वाबों की तकमील के बजाय हालात से समझौता कर लेती है। यानी सब सपने और दावे जनवरी के इख्तिताम तक इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। क्या वजह है कि 88% लोग नाकाम हो जाते हैं जबकि 12% लोग मुकाबला करते हैं, और उनमें से भी चंद एक खुश नसीब हैं जो मुकम्मल कामयाबी हासिल कर पाते हैं। अगर आप भी उन खुश नसीबों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी वही कुछ करना पड़ेगा। अपने गोल्स और टारगेट्स को हासिल करने के लिए उन 12% को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के इस वीलॉग में हम आपको वो टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप भी 12% लोगों में शामिल हो सकते हैं और 2022 को अपना जिंदगी का बेहतरीन साल बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आपने करनी है वो ये है कि गुज़िश्ता साल का जायजा लें, अपना एहतसाब करें, ऑडिट करें, खुद एहतसाबी से खुद को गुजारें। अपनी अच्छाइयों, अपनी बुराइयों, कमियों, कोताहियों, आजमाइशों, गुज़िश्ता साल होने वाले नुकसानात, मिलने वाले इनामात, बरकत और असबाब का जायजा लें और उनको एक कागज पर लिखें और कुछ सवाल पूछें खुद से और उन सवालों के जवाबात आप कागज पर लिखें। और वो सवालात क्या हो सकते हैं कि गुज़िश्ता साल 2021 में 2020 में किए गए दावे और सेट किए गए गोल्स और टारगेट्स में से कितने फीसद आपने हासिल कर किए और कितने फीसद जो हासिल किए वो किस वजह से किए, और कौन से ऐसे गोल्स और टारगेट्स हैं जिनको आप हासिल करने में नाकाम रहे, और नाकाम रहे तो क्यों नाकाम रहे। गुज़िश्ता साल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, सबसे बड़ी नाकामी क्या है। गुज़िश्ता साल आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा फख्र है और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है, और आपका यादगार वाकया लम्हा कौन सा है गुज़िश्ता साल। गुज़िश्ता साल में ऐसे कौन कौन से लम्हात वाकयात हुए हैं जिनको आप अपने लिए सूदमंद और अपने लिए नुकसानदेह समझते हैं, और कौन कौन सी गलतियां आपसे ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आप अपने टारगेट्स पूरे हासिल नहीं कर सके। तो जब आप ये सारा एहतसाबी अमल से खुद को गुजारेंगे और एक कागज के ऊपर सबको लिखेंगे तो इसका आपको जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपको अपनी नाकामियों की वजूहात के बारे में मालूम हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जो तवानाइयां, अपना टैलेंट है उसके बारे में भी आगे ही हासिल हो जाएगी, और आपको शुक्र करने का और अपना एहतसाब करने का मौका मिल जाएगा। जब आप अपना ये सारा एहतसाब करें, गुज़िश्ता साल का सब जायजा ले लें, उसके बाद आपने एक विश लिस्ट बनानी है। यानी कि 2022 के लिए अपने टारगेट्स और गोल्स को सेट करना है। कुछ वो होंगे जो पिछले साल हासिल नहीं हो सके, उनको आपने इस साल तकमील करना है। कुछ जो आप हासिल करने में नाकाम रहे उनकी दोबारा कोशिश करनी है, और कुछ नए साल के नए चैलेंजेस होंगे। तो इसको नए गोल सेट करने का बहुत आसान तरीका है। आप इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक जो आप अपनी ज़ात के लिए करेंगे, दूसरा जो आप अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों, अहलो अयाल, बहन भाइयों, माँ बाप के लिए करेंगे, और तीसरा जो आप अपने अजीज़ों कारब दोस्तों और समाज मुआशरे के लिए करेंगे। और इसी में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप काम ऐसा करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे। तो आप अपने गोल्स को इसके मुताबिक आप सेट करें। सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वेट कम करना है। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको तंबाकू नोशी तर्क करनी है। अगर आपको सेहत के कुछ मसाइल का सामना है तो उनका इलाज करवाना है। उसके बाद आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट होना चाहिए वो अपने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन या अपनी डिग्री की तकमील और आगे
پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرنے میں ہونا چاہیے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنے گولز بنائیں گے کہ میں نے اپنے بزنس کو آگے منافع بخش کیسے بنانا ہے, آگے بڑھانا کیسے ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کہ معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس کے مطابق آپ اپنے گولز سیٹ کریں گے. تو جب آپ اپنے گولز سیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے منصوبہ بندی. خواب تو سب لوگ دیکھتے ہیں اور سب لوگ ہی بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. اور زیادہ تر لوگ کیوں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹھوس منصوبہ بندی ہی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے جو چیز ہے, اہداف سیٹ کرنے کے بعد اس کی منصوبہ بندی کیجیے کہ مجھے اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے, اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے, لاجسٹکس کیا چاہیے, انویسٹمنٹ کتنی چاہیے, کون سا ماحول چاہیے, کون سے لوگ چاہیے, مجھے کیا سیکھنا چاہیے اس کے لیے. اور ایک ٹائم فریم اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ نے کتنا وزن, ایک دم آپ وزن کو کم نہیں کر سکتے, آپ نے کتنے مہینوں میں کتنا وزن کم کرنا ہے اور سال کے اینڈ میں آپ نے کتنا وزن کم کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی سیونگ کرنی ہے تو آپ نے کتنی سیونگ کرنی ہے, ساری آپ ایک منصوبہ بندی اور ٹائم فریم کے مطابق اس کو سیٹ کریں. تو جب منصوبہ بندی آپ کر لیں تو اس کے بعد اپنے مقصد پر فوکس کریں, کیونکہ یہ فوکس زندگی میں انتہائی ضروری ہے. یہ جو فوکس ہی ہوتا ہے جو آپ کی ساری انرجیز کو ایک جگہ پر مرکوز کر دیتا ہے, آپ کی ول پاور کو بڑھا دیتا ہے, آپ کو ایک تحریک پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. تو فوکس ضروری ہے. آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنا تن, من اور دھن وقف کر دیں, کیونکہ جس چیز کی آپ طلب کرتے ہیں جب تک اس میں شدت نہیں ہوگی وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. اور فوکس اس لیے اس پر بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں ترک اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بیماریوں کی لمبی قطار ہے اس کو میں روکنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور اس سے جو پیسے بچیں گے اس کو میں تعمیری سرگرمیوں میں لگا سکتا ہوں. تو ایک فوکس بہت ضروری ہے. اس کے بعد جب آپ فوکس کر لیں تو پھر اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, بڑی تبدیلی لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. ایک رات میں کچھ نہیں ہوتا, ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا, ایک مہینے میں کچھ نہیں ہوتا. آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جائیں, ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم. تو اس طرح جب آپ چلتے جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو قدم ہیں یہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ 2022 میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مہینے میں کم کر لیں. آپ ٹارگیٹ رکھیں کہ میں نے ہر مہینے میں 2 سے 3 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے بس, اور اس پر فوکس کریں, آپ اس کی منصوبہ بندی کریں. پھر آپ دیکھیے گا کہ سال کے اینڈ تک آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ بڑی ہمت کر کے اور بڑے ولولے کے ساتھ جم شروع کر دیتے ہیں, اور جب وہ ڈیلی اپنا ویٹ دیکھتے ہیں وہ کام ہو نہیں رہا ہوتا, وہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ہیں. اور اسی طرح جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کریں تو ایک بات یاد رکھیے گا, جب تک ہمارے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو ہماری پرفارمنس, ہمارا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوا کرتا ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک اکاؤنٹنٹ رکھ لیں. اکاؤنٹنٹ سے مراد وہ جمع تفریق کرنے والا, پیسے گننے والا, اس کا حساب کتاب رکھنے والا اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. اکاؤنٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ شخص ہے, جس کی بات کو آپ رد نہیں کر سکتے, جس کی ہر بات کو آپ سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں, اس کو اپنا نگران مقرر کر لیں. وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, آپ کا خامند بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, بچے, دوست, کوئی بھی ہو سکتا ہے, استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو ڈیلی آپ کو سٹیمولیٹ کرے, جو ڈیلی آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے, جو ڈیلی آپ کو آئینہ دکھا سکے. تو جب تک ایسا کوئی شخص آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا جو چیک اینڈ بیلنس رکھے اور آپ کو آپ کے بارے میں بتاتا رہے, آئینہ دکھاتا رہے, تو اس وقت تک بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں, جو آپ کی اپنی پرسنالٹی, ذات کے بارے میں جو سوچ ہے, اس کو تبدیل کریں.
آپ اپنی ول پاور کے ذریعے اپنے ایک نئے اپنے آپ کو متعارف کروائیں، جس میں آپ اپنی ول پاور کو ڈومینیٹ کریں، اپنے ذات کے حصار سے باہر آئیں اور ایک نئی پہچان کے ساتھ سامنے آئیں کہ یس، کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور مجھے یہ کرنا ہے اور اسی سال کرنا ہے۔ اپنی پرسیپشن کو، اپنے بارے میں جو آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا بعض اوقات اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ ختم کریں، کیونکہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یا اوور ایسٹیمیٹ کرنا، احساس کمتری یا احساس برتری کسی بھی صورت میں ہو، وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اپنے اس احساس کمتری یا احساس برتری سے خود کو نجات دلائیں، اور یہ جو آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اس چیز سے، اس حصار سے خود کو آزاد کریں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کا ہلکا احباب ہے، جن لوگوں کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر وہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ہیلپ نہیں کر رہے، مددگار ثابت نہیں ہو رہے، بلکہ اس کے الٹ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کو آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور آپ کو آپ کی راستے پر چلنے میں آپ کو ہیلپ نہیں کرتے، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، جب تک آپ اپنا گول حاصل نہیں کر لیتے۔ جب آپ اپنا گول حاصل کر لیں تو پھر دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ آ جائیں اور اپنے اس ہلکا احباب کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے جو آپ کو گائیڈ کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں، آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، تو پھر آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ آن لائن ایسے لوگوں کو تلاش کریں، آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں، آپ لیکچر سنیں، آپ بکس پڑھیں اور ان لوگوں کو فالو کریں جو وہ تمام کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تبھی جا کر آپ ایک ٹیمپو برقرار رکھ سکو گے۔ اور یہ جو خواہش ہے، ابھی تک آپ نے یہ ویلاگ اتنی دیر تک دیکھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، اس تبدیلی کو لانا چاہتے ہو اپنی زندگی میں۔ اس لیے اس خواہش کو اپنے سینے سے لگا دو، جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں ان پوائنٹس پر عمل کر لو، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو وہ تبدیلی نظر آئے گی جو آپ 2022 میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے خود پہ یقین رکھیے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انسان کے یقین اور اس کی ول پاور سے زیادہ سٹرانگ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی ول پاور کو استعمال کریں، آپ اپنے یقین پر یقین رکھیں، خود پر یقین رکھنے، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی طرح خود کو بھی ایک رول ماڈل بن کر دکھائیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ان لوگوں نے بھی تو کی ہے نا، جو اپنے شعبے میں ایک کامیاب انسان کی مثال بن کر دنیا کے سامنے رول ماڈل کے طور پر جی رہے ہیں۔ آپ بھی وہ سب کچھ بن سکتے ہو۔ اس کے لیے شرط صرف یہی ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے حصار سے اور ان تمام کمپلیکسز سے باہر آنا پڑے گا، اور اس سوچ سے خود کو نکالنا پڑے گا، نجات حاصل کرنی پڑے گی کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہو، آپ ٹرائی تو کر دیکھو۔ اور اگر آپ نے ٹھان لی ہے کہ 2022 کو اپنی زندگی کا بہترین سال بنانا ہے، تو پھر شروعات کیجئے، اور اس کا وقت کل سے نہیں، آج سے شروع ہو چکا ہے۔ شکریہ۔